صلوات پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرہ ودلیلا معینا حتی تسکلہو ارزقا طوعا وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وصل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد عبادت کریں بلند آواز سے صلوات پڑھیں صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ صلوات توجہ ہے سب ذرا کی میں نے خالق کائنات کی مقدس کتاب قرآن مجید سے سورہ نحل کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے میں ایک لفظ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ادعو الی سبیل ربک میرا مصطفیٰ میرا حبیب انہیں دعوت دو انہیں بلاؤ اپنے رب کی سبیل کی طرف ادعو انہیں دعوت دو بسم اللہ الہ سبیل ربک اپنے رب کی سبیل کی طرف بالحکمت میرا مصطفیٰ جب سبیل کی طرف بلانا ہے تو بڑی حکمت کے ساتھ بلانا ہے بڑی دانائی کے ساتھ بلانا ہے والموعظۃ الحسنہ میرا رسول جب تو سبیل کا واعظ کر رہا ہو تو تیرا واعظ بڑا خوبصورت واعظ ہونا چاہیے بڑا اچھا واعظ ہونا چاہیے چونکہ واعظ تیرا ہوگا دنیا میری سبیل پہ آ جائے گی واعظ رسول کا ہوگا دنیا اللہ کی سبیل پہ آ جائے گی وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اللہ کہتا ہے میرا مصطفیٰ اگر اس بارے میں تجھ سے کوئی جھگڑا بھی کرتا ہے تو میرا مصطفیٰ تو نے اس سے جھگڑا نہیں کرنا بلکہ احسن لہجے میں اسے سبیل کی دعوت دینی یہ رسول سے کتاب یہ پیغمبر سے کتاب ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ میرا مصطفیٰ مجادلہ نہیں کرنا جھگڑا نہیں کرنا تکرار و بحث نہیں کرنی اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو میرا مصطفیٰ تو نے پھر بھی احسن لہجے میں بات کرنی ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ اللہ کہتا ہے میرا مصطفیٰ یقیناً تیرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون کون اس کی سبیل سے ہٹا ہوا ہے ان ربک مولا کو سلام رکھے دیو سلامت رو ان ربک ہوا اعلم بسم اللہ ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ یقیناً تیرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون کون اس کی سبیل سے ہٹا ہوا ہے میرا پاک پروردگار جب تو جانتا ہے کہ کون کون سبیل پہ نہیں آئے گا پھر مصطفیٰ سے اتنا اصرار کیوں ہے کہ حکمت کے ذریعے سے بلا واضح حسنہ کے ذریعے سے بلا جھگڑا بھی نہیں کرنا معلوم ہوا سبیل کوئی بڑی اہم ہے اللہ کوئی قیامت کا فیصلہ سبیل پہ کرنا چاہتا ہے اللہ کوئی قیامت کا فیصلہ سبیل پہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے میرا رسول تیرے بلانے میں حکمت ہونی چاہیے تیرے بلانے میں واضح حسنہ ہونا چاہیے تیرے بلانے میں کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے احسن لہجے میں بات کرنی ہے معلوم ہوا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن توجہ رہے کوئی آ کر میرے دربار میں آ کر یہ نہ کہے کہ ہم نے سبیل کو اس لیے چھوڑا تھا کہ تیرے نبی کا لہجہ سخت تھا ہم نے سبیل کو اس لیے چھوڑا تھا تیرے نبی نے احسن لہجے میں ہم سے بات نہیں کی تھی اللہ کہتا ہے میرا مصطفیٰ تو سارے
طریقوں سے انہیں سبیل کی طرف بلا، پھر قیامت کے دن فیصلہ تو میرے ہاتھ میں ہے کہ انہیں جنت ان کی نماز پہ دینی ہے یا اپنی سبیل پہ دینی ہے۔ پھر قیامت کے دن یہ فیصلہ تو قدرت کے ہاتھ میں ہے کہ انہیں جنت ان کی نماز پہ دینی ہے، ان کے اعمال پہ دینی ہے یا اپنی سبیل پہ دینی ہے۔ میرے پروردگار یہ سبیل ہے کیا؟ مولا آپ کو سلام۔ توحید بھی چاہتی ہے دنیا سبیل پہ آئے، رسالت کی بھی ساری قوت لگائی جا رہی ہے، رسول بھی یہ کوشش کر رہا ہے دنیا سبیل پہ آ جائے۔ میرے پروردگار یہ سبیل ہے کیا؟ پھر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، چاہے کوئی سبیل پہ آگے شکر کرے یا سبیل کو چھوڑ کے کفر کرے۔ معلوم ہوا سبیل پہ آنے والا شاکر ہے، چھوڑنے والا کافر ہے۔ مولا آپ کو سلامت رہو، دیو سلامت رہو۔ یہ سبیل ہے کیا؟ دیکھیں سبیل عربی کا لفظ ہے، سبیل عربی میں راستے کو کہتے ہیں، صراط بھی عربی میں راستے کو کہتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہے نا؟ سبیل کا معنی بھی راستہ ہے، صراط کا معنی بھی راستہ ہے۔ اگر دونوں کا معنی ایک ہی تھا تو پھر اللہ نے دو لفظ کیوں استعمال کیے؟ صراط بھی استعمال کیا، سبیل بھی استعمال کیا۔ تو معلوم ہوا سبیل اور صراط اگر معنی راستہ ہے تو کوئی نہ کوئی فرق اللہ نے ضرور رکھا ہے۔ توجہ میری طرف، صراط عربی میں اس راستے کو کہتے ہیں، توجہ میری طرف ہے، صراط عربی میں اس راستے کو کہتے ہیں جو لوگ چل کے راستہ بنائیں، اسے عربی میں صراط کہتے ہیں، اور جو حکومت باقاعدہ منصوبہ بندی سے بنائے اسے عربی میں سبیل کہتے ہیں۔ اور قرآن میں صراط بھی آل محمد ہیں، سبیل بھی آل محمد۔ اجازت دیں مولا آپ کو سلامت رکھے، اجازت دیں میں قرآن سے آسان کروں تاکہ جتنا میرے پاس وقت ہے۔ آپ ہر نمازی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور ہر نمازی اپنی نماز میں ہر رکعت میں یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ دو ترجمے ہیں، ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ توجہ فرمانے سب ٹھیک ہے، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایک طبقہ ترجمہ کرتا ہے ہمیں صراط مستقیم دکھا، دوسرا ترجمہ یہ کرتا ہے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ دونوں کھڑے مسجد میں، بندہ مسجد میں جھوٹ نہیں بولتا، مسجد میں کھڑا ہو کے بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جو کہہ رہے ہیں ہمیں صراط مستقیم دکھا وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، جو کہہ رہے ہیں ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ جنہیں ابھی تک علی جیسا راہبر نہیں ملا اسے کہنے کا حق ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، جنہیں علی مل گیا انہیں کہنے کا حق ہے کہ علی کی ولایت پہ قائم رکھ۔ توجہ ہے، جو لوگ مستقیم عربی میں کہتے ہیں سیدھے، صراط عربی میں کہتے ہیں راستے۔ توجہ فرمانی، جو لوگ چل کے راستہ بنائیں اسے عربی میں صراط کہتے ہیں۔ پریشانی ہونا میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انا ھذا صراطی مستقیما، اللہ کہتا ہے یقیناً یہ میری ہی صراط، یعنی میرا ہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا انعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو کیونکہ میری ہی صراط مستقیم ہے۔ پڑھے لکھے بندے ہیں، میں ایک بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے پروردگار تو چلتا نہیں، یہ تیری جگہ پہ کون چلے ہیں؟ چلا کوئی اور ہے؟ چلے وہ توجہ رہے، چلے بھرتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں صراط، توجہ رہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین
انعمت علیہم، یہ صراط ان کی ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ معلوم ہوا کوئی انعام یافتہ لوگ چلے ہیں، چلے وہ ہیں صراط اللہ کی بنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، پہچان کے مکر جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ينکرونها، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، واکثرهم الکافرون، اللہ کہتا ہے انہی کی اکثریت کافروں کی ہے جو نعمت کو پہچان کے مکر جائے۔ توجہ ہے، اب قرآن سے تلاش کرو نعمت کیا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام ولایت علی ہے۔ مولا کو سلامت رکھیں۔ صراط، پھر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ فَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ توجہ ہے سمجھا، توجہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا۔ کُلًّا ہدینا، سارے ہدایت یافتہ، وَنُوحًا ہدینا، نوح ہمارا ہدایت یافتہ بنا، وَمِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین۔ اس سے پہلے اس کی ذریت، توجہ ہے، انبیاء کے نام لیے اللہ کہتے ہیں کذالک نجزی المحسنین، یہ ہمارے محسن بندے ہیں، ہم انہیں جنت دیں گے، ہم انہیں جزا دیں گے۔ وَنُوحًا قَبْلُ مِن ذُرِّيَّتِهِ داوود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسَىٰ وَإِلْيَاسَ۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، جو حضرت نوح کی ذریت کو گنوایا جا رہا ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام سے مامون رشید نے پوچھا کہ مولا آپ تو رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ ذریت رسول میں کیسے داخل ہو گئے؟ امام نے اسی آیت کو تلاوت کر کے فرمایا اگر عیسیٰ ماں کی وجہ سے نوح کی ذریت میں شامل ہے، ہم تو براہ راست فاطمہ کی اولاد ہیں۔ ہم تو براہ راست، مولا آپ کو سلام، دنیا والوں یہ بات کو سمجھو، مجھے رب العزت کی قسم، اللہ نے کائنات میں اس گھر سے بڑا گھر کوئی خلق ہی نہیں۔ دنیا کو پتہ نہیں کیا ہوگا، دنیا کہتی ہے مجلس میں کیا ملتا ہے۔ میں آپ سے صرف ایک بات کرتا ہوں، مجلس میں جو کہتا ہے نا کیا ملتا ہے، اس سے اتنا پوچھو جتنی دیر مجلس میں بیٹھے ہو نہ جھوٹ بولا ہے، نہ چغلی کی ہے، نہ کسی کا عیب بیان کیا ہے، جو ہر عیب سے بچا لے وہی تو مجلس حسین ہے۔ کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے مجلس حسین۔ اور یاد رکھو دنیا بات، یہ کہا جاتا ہے نا مجلس میں کام کی باتیں نہیں ہوتی۔ اللہ جانے یہ کام کی بات کس کو سمجھتے ہیں۔ عرش پہ اگر اللہ قصیدہ پڑھے تو بھی اہل بیت کا، اور بابا جبریل نے تو یہی تو پوچھا تھا یا رب من ھذا تحت الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اتنا لمبا قصیدہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری
الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اگر یہ کام کی بات نہیں تھی تو اللہ کو مشورہ دیتے کیوں ان کے فضائل پڑھ رہا ہے. غدیر پہ نبی پڑھے تو علی کے فضائل، عرش پہ توحید پڑھے تو اہل بیت کے فضائل. دنیا کو کیا پتا کہ اس گھر کا مقام کیا ہے. مجھے رب العزت کی قسم جب تک یہ گھر عرشوں پہ تھا فرشی پوچھتے تھے عرش پہ کیا ہے. جب تک یہ عرشوں پہ تھے فرشی پوچھتے تھے کہ عرش پہ کیا ہے. جب یہ عرش سے فرش پہ آئے اب عرشی پوچھتے ہیں چادر میں کون ہے. توجہ فرمانی، توجہ فرمانی. یہ گھر فضیلتوں کا متلاشی نہیں، فضیلتیں اللہ صلی اللہ محمد. توجہ فرمانے سب. یہ گھر اتنا بلند گھر ہے. یہ عرش پہ تھے تو عرش معلا تھا. یہ فرش پہ آ گئے انہوں نے کربلا کو معلا بنا دیا. توجہ فرمانے سب. کبھی مکے کی تاریخ تو پڑھو. غیر عزیز زرن قرآن نے کہا ہے غیر آباد جہاں زراعت نہ ہو اسے مکہ کہا جاتا ہے. مگر یہ مکے میں آئے تو مکہ معظمہ کہلایا. توجہ فرمائیں. یہ مکے میں آئے یہ فضیلتوں کو نہیں ڈھونڈتے فضیلتیں انہیں ڈھونڈتی ہیں. یہ مکے میں آئے مکہ معظمہ کہلایا. یہ مدینے میں آئے جنہوں نے رسول کو نور نہیں مانا انہوں نے شہر کو منورہ کہا. رسول کو نور تو نہیں مانا مگر رسول کے شہر کو جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے مدینہ منورہ. توجہ فرمانے ساتھ. او بابا یہ جہاں جائیں اسی کو افضل بنا دیتے ہیں. یہ نجف آئیں تو دنیا کو اشرف کہنا پڑتا ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. یہ وہ گھر ہے کہ تیرا معصوم اگر ایک مقام پر تشریف فرما ہو 14ویں میری آقا زادی سیدہ طاہرہ آ جائے تو یارہ اس لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے کہ بی بی 11 کی ماں ہے. 11 اس لیے کھڑے ہو جائیں بی بی 11 کی ماں ہے. اور علی اس لیے کھڑے ہوں گے کہ سیدہ بنت رسول ہے اور رسول کو اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا کہ بی بی معدن رسالت ہے. یہ ایک سلوات پڑھے بلند آواز سنو. فضائل پہ چھوڑ دوں گا فضائل پہ چھوڑ دوں گا لیکن 2 جملے مجھے مکمل کر دیں. یہ عظیم گھر ایک حدیث آپ نے تمام ممبر پر پڑھنے والے شیعہ سنی خطبہ سے ذاکرین سے سنی ہو. اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ طاہرہ کا کوئی کف نہیں تھا. ٹھیک ہے بات. اگر علی نہ ہوتے کف کا مطلب کیا ہے؟ ہم سر برابر. اگر علی نہ ہوتے تو فضیلت میں کوئی بھی سیدہ کے اللہ کرے میں سمجھا سکوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی بھی سیدہ طاہرہ کے برابر ہم سر نہیں تھا فضیلت میں. وجہ کیا ہے کہ بی بی ہے حجاب اللہ. بولو صحیح جن کو سمجھا جائے بولو. بی بی ہے حجاب اللہ. چونکہ بی بی کے فضائل حجاب میں رہ جاتے اگر علی نہ ہوتے. اسی لیے رسول نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی کف نہیں تھا. یعنی جو فضائل علی کے ہیں جو ہر فضیلت میں برابر ہو اسے
گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے سب کو عالمین پر فضیلت دی. ومن آبائہم سلامت رہو ومن آبائہم وذریتہم واخوانہم. اللہ کہتا ہے ان کے آباء و اجداد ہوں، ان کی ذریت ہو، ان کے اخوان ہوں، فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو چن لیا ہے اور ہم نے سب کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے. توجہ ہے. آدم صراط مستقیم کی طرف ہے، نوح صراط مستقیم کی طرف ہے، ابراہیم صراط مستقیم کی طرف ہے، اسماعیل صراط مستقیم کی طرف ہے، موسیٰ و عیسیٰ صراط مستقیم کی طرف ہے. میرے پروردگار کوئی صراط پر بھی ہے؟ سارے نبی کو صراط مستقیم کی طرف ہے. صراط پر کون ہے؟ پھر قرآن نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سارے صراط مستقیم کی طرف ہے، میرا محمد صراط پر ہے. صراط مستقیم کی طرف یعنی سب کی انتہا مصطفیٰ کے قدم. آدم کی انتہا مصطفیٰ کے قدم، نوح کی انتہا مصطفیٰ کے قدم، ابراہیم کی انتہا مصطفیٰ کے قدم. توجہ ہے. اب بھی دنیا کو سمجھ نہیں آئی نبیوں کی انتہا مصطفیٰ کے قدم ہے. علی کا آغاز دوش مصطفیٰ پہ ہے. لیکن شیطان منکر توحید نہیں تھا. بول رہے میرے ساتھ، بالکل جلدی کر رہا. شیطان منکر توحید نہیں تھا، توحید کو مانتا تھا. یہی تو کہہ رہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے مجھے آگ سے خلق کیا. خالق مانتا ہے تو کہہ رہا ہے. بولو خالق مانتا ہے. پھر قیامت کا بھی قائل ہے. اللہ نے جب کہا نکل جا میرے دربار سے، کہتے فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. مجھے قیامت تک مہلت دے دے، زندگی دے دے قیامت تک. معلوم ہوا قیامت کا قائل تھا، اسی لیے قیامت تک مہلت مانگی. پھر کہتے ہیں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. آدم آج خلق ہو رہے ہیں، شیطان بھی جانتا ہے اللہ کے کوئی مخلص بندے اور ہیں. شیطان قائل ہے. پھر کہتے ہیں مجھے اپنے دربار سے نکال رہا ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے. مجھے یہ طاقت دے کہ میں انہیں دیکھ سکوں، وہ مجھے نہ دیکھ سکے. اللہ نے کہا جا تو نے مانگ لی ہے طاقت، ہم دے رہے ہیں. آدم کا دشمن ہے شیطان. دیکھنے کی طاقت مانگی اللہ نے دے، قیامت تک زندگی مانگی اللہ نے، قیامت تک نہیں. الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم تک مہلت لے. معلوم مہلت دی ضرور. شیطان نے مہلت مانگی اللہ نے دے دی، شیطان نے دیکھنے کی طاقت مانگی اللہ نے دے دی. مگر علی کا دشمن کھڑا رسول کے ساتھ ہے. اور قرآن کا فیصلہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کہتے ہیں میرا رسول ہم ان پر عذاب اس لیے نہیں بھیج رہے کہ ان میں تو ہے. رسول کے ساتھ کھڑا ہے حارث بن نعمان فہری. اور قرآن کہتا ہے سال سائل بعذاب فاقع. سائل نے عذاب مانگا، اللہ نے رسول کی موجودگی میں حارث بن نعمان فہری پر عذاب بھیج کے ساری کائنات کو سمجھا دیا کہ آدم کے دشمن کو جینے کا حق ہے، علی کے دشمن کو جینے کا حق نہیں ہے. اور پھر میں غلط فہمی بچوں میں جو پھیلائی جا رہی ہے وہ دور کر دوں، زیادہ وقت نہیں.
شیطان کو اللہ نے نکالا، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے نکالا نہیں۔ توجہ ہے سب ذرا، یہ نیٹ پہ آپ روزانہ سنیں، آدم علیہ السلام کو نکالا گیا نہیں، آدم علیہ السلام کو نکالا نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں۔ آدم کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا، اگر کچھ دیر کسی کی ملکیت میں کسی کو ٹھہرا دیا جائے، کچھ دیر کسی کی ملکیت میں کسی کو ٹھہرا دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ، توجہ میں کی طرف فرق نہیں ہے، وہ جنت کا مالک ہے، نہیں۔ ہاں اتنا سب مفسرین نے لکھا، شیعہ نے بھی، کہ جب آدم علیہ السلام چلنے لگے تو اللہ نے کہا آدم رکو، یہ جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے نا یہ جنت کا لباس ہے، میرے قانون میں نہیں ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ جائے۔ میرے پروردگار اگر تیرے قانون میں یہ ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا، پھر یہ قانون ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ہائے ہائے، توجہ فرمانے، میرے پروردگار پھر یہ قانون ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ پھر ساری کائنات نے عید کے دن اس قانون کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، آنے والے نے اعلان کیا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ میرے پروردگار تیرا قانون اور تھا، یہاں کر اعلان اور یہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ اب یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے میں حسنین کا درزی؟ یہ وہ فرشتہ ہے جو زمین پہ آئے تو امین وحی کہلاتا ہے، جو عرش پہ جائے تو سید الملائکہ کہلاتا ہے، جو جنت میں ہو تو رضوان جنت کہلاتا ہے۔ یہاں کے کہہ رہے میں حسنین کا درزی ہوں۔ ہاتھ باندھ کے لاہور والوں اس سے پوچھ لیں کہ تو نے اتنا چھوٹا عہدہ کیوں پسند کیا؟ وہاں رضوان جنت ہے، سید الملائکہ ہے، یہاں آ کر کہتا ہے کہ میں خیاط الحسنین ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں۔ درزی کہنے سے تیری شان نہیں گھٹی تو اب آد آئے گی خبردار، اس دروازے پہ رسول ناکا کہلاتا ہے، اس کی شان نہیں گھٹتی ہے۔ اس دروازے پہ رسول ناکا بن کے کھڑا ہے، اس کی شان نہیں گھٹتی۔ توجہ ہے، پھر حسنین کریمین نے ایک جملہ کہہ رہے ہیں، حسنین کریمین نے لباس ہی کیوں منگوایا؟ عید کا دن آتا ہے، آپ کے بچے بھی باہر چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں باربیکیو چلتے ہیں، سلسلے، اچھے مشروبات، اچھے کھانے۔ حسنین کریمین بھی کھانا منگوا لیتے ہیں، یہ لباس کیوں منگوایا؟ حسنین کریمین جانتے تھے اگر کھانا منگواتے ہیں تو دنیا کہے گی کھانا رسول نے منگوایا تھا، دسترخوان پہ شہزادے بیٹھ گئے، اسی لیے اپنے توجہ رہے لباس منگوائے۔ حسن کے امامے کا سائز اور ہے، محمد کے امامے کا سائز اور۔ اچھا میرے پروردگار، بس آخری بات، میرے پروردگار قانون تو تیرا یہ تھا کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا، یہ قانون ٹوٹا کیسے؟ فرشتے نے آ کے کہا انا خیاط، سب کو چھوڑ دیا، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ میرے پروردگار تو نے آدم کے لیے لباس آنے نہیں دیا، شہزادے کے لیے لباس بھیج دیا، کہا خبردار میری عدالت میں شک نہ کرنا، جب تک جنت میں نے اپنے پاس رکھی تھی میرا قانون یہی تھا، جب سو کے کسی نے خرید لی اب مرضی علی کی چلے گی، چاہے بیٹوں کے لیے منگوائے۔ بابا علینا الا اللہ۔